بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 61۔ کماری پربھاتیا کو میں نے ایک بار پھر دلچسپی اور غور سے دیکھا۔ ایک عجیب سا تصور میرے ذہن میں ابھرا۔ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن بہرحال ایک نفسیاتی کردار میرے سامنے تھا۔ وہ خیالوں میں ڈوب گئی تھی۔ اس نے اس بات کا انتظار بھی نہیں کیا کہ میں اس سے اس کے بارے میں سننا چاہتا ہوں یا نہیں۔ اس کا اظہار تو کر دوں۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ خوابوں میں اپنا ماضی تلاش کر رہی ہو۔ کچھ لمحوں کے بعد اس کی خوابناک آواز ابھری۔ میرے باپ کا نام راجہ پربھات سنگھ تھا۔ بڑی زمینیں تھیں ہماری، باقاعدہ ایک راجدھانی تھی۔ اس راجدھانی کی کماری تھی میری ماں۔ پربھات سنگھ میری ماتا جی کو بہت چاہتا تھا، بہت پیار کرتا تھا۔ میری ماتا جی بھی ایک چھوٹی موٹی ریاست کی کماری تھی، لیکن راجہ پربھات کے مقابلے میں وہ ریاست کچھ بھی نہیں تھی۔ میری ماتا کے 4 بھائی تھے، اور یہ چاروں کے چاروں اوباش اور آوارہ فطرت تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے میرے نانا جی کی ساری ریاست ختم کر دی اور سب کچھ لٹا کر بیٹھ گئے۔ راجہ پربھات سنگھ میری ماتا جی کو بہت چاہتا تھا، اور برے حالات کے باوجود اس نے میری ماتا جی سے شادی کر لی۔ نانا جی ریاست ختم ہونے کے غم سے مر گئے۔ راجہ پربھات سنگھ بڑی چاہت سے میری ماتا جی کو اپنے گھر لے آیا، اور اس کی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ میں پیدا ہوئی، زمانہ گزرتا گیا۔ 6 سال کی تھی جب اچانک ایک بار میری ماتا نادانی میں اپنے بچپن کے ایک پریمی کا تذکرہ کر بیٹھی، جسے وہ بچپن میں چاہتی تھی اور بہت چاہتی تھی۔ راجہ پربھات سنگھ کا من میری ماں کی طرف سے خراب ہو گیا۔ پھر ایک بار بدقسمتی سے وہ شخص جس کا تذکرہ میری ماں نے کیا تھا، کسی طرح گھومتا تلاش کرتا راجہ پربھات سنگھ کی طرف نکل آیا۔ پرانے نعتوں سے میری ماں نے اس سے ملاقات کی۔ میری ماں کے من میں اس وقت اس کے لیے کوئی کھوٹ نہیں تھی۔ راجہ پربھات سنگھ کو پتہ چل گیا تو اس شخص کو کتوں سے نچوا دیا۔ راجہ پربھات سنگھ نے اس کی لاش میری ماتا جی کے سامنے پیش کی تو ماتا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جس کی بنا پر راجہ پربھات سنگھ کا شبہ اس بات پر پختہ ہو گیا کہ میری ماتا جی اب بھی اس سے چاہتی ہے۔ بس راجہ پربھات سنگھ نے انہیں قید میں ڈال دیا۔ 2 دن، 4 دن، 6 دن، 8 دن گزر گئے، اور جب ماں کا پتہ نہ چلا اور راجہ پربھات سنگھ مجھے جھوٹی تسلیاں دیتا دیتا تھک گیا، تو میں نے آخری بار اس سے کہا کہ اگر میری ماتا جی مجھے نہ ملی تو میں آتم ہتیا کر لوں گی۔ پربھات سنگھ نے نفرت بھرے انداز میں مجھے دیکھا، پھر قید خانے میں مجھے میری ماتا جی کے پاس پہنچا دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی جوانی کا ایک بہت بڑا حصہ قید میں ہی گزارا۔ میں اپنی ماتا جی پر ہونے والے ستم دیکھتی تھی، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ کیا تم یقین کرو گے عبران کہ میں قید میں ہی جوان ہوئی، اور پھر ایک رات میری ماں گردے میں درد اٹھنے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ ہم قید میں تھے اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا کہ اس درد سے نجات پانے کے لیے کسی کو بلوا لیں۔ میرے دل میں اپنے پتا جی کے لیے نفرت کا ایک جذبہ پروان چڑھا۔ پتا جی یعنی راجہ پربھات سنگھ مجھے باہر نکالنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے ہم دونوں کے بارے میں یہ خبر مشہور کر دی تھی کہ ہم ولایت چلے گئے ہیں۔ لیکن میں نے رو رو کر پتا جی سے بنتی کی کہ وہ مجھے میری ماں کی چتا پر جانے کی اجازت دے دیں۔ مجھے ایک ایسی لڑکی کے روپ میں ماں کی چتا تک لے جایا گیا تھا جو ایک گاؤں کی دیہاتی لڑکی تھی، لیکن میں نہ دیہاتی تھی اور نہ گاؤں کی تھی۔ میں انتقام کی دیوی تھی۔ چنانچہ میں وہاں سے نکل گئی، اور اس کے بعد بہت دنوں تک راجہ مجھے تلاش کرتا رہا۔ میں پولیٹیکل ایجنٹ کے ساتھ واپس آئی اور کماری پربھاتیا بن کر آئی۔ مجھے پولیٹیکل ایجنٹ کا تحفظ حاصل تھا۔ راجہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ وہ تو یہ کہہ چکا تھا کہ ہم ماں بیٹیاں ملک سے باہر ہیں۔ میں نے یہی ظاہر کیا کہ میں باہر سے واپس آئی ہوں۔ راجہ میرا نقصان نہ کر سکا۔ وہ تلملا اٹھا، اور 1 ہفتے کے اندر اندر میں نے اسے قید کر لیا اور اسی قید خانے میں پہنچا دیا جس کے بارے میں صرف مجھے معلوم تھا یا راجہ کو۔ میں تو وہاں قید کے بہت سے دن گزار چکی تھی، اور راجہ اب وہاں وہی وقت گزار رہا تھا۔ میں اسے صورتحال سے آگاہ کرتی رہتی تھی، یہاں تک کہ میں نے ساری راجدھانی حکومت کے قبضے میں دے دی
اور راجہ پربھات سنگھ کو اس کے بارے میں بتاتی رہی۔ مجھے حکومت کی پوری توجہ اور حمایت حاصل ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے ایک بہت بڑا معقول وظیفہ بھی ملنے لگا تھا۔ میں ذہنی طور پر بالکل ہی باغی ہو چکی تھی اور اس بغاوت نے مجھے دنیا سے بیگانہ کر دیا تھا۔ پھر میں نے اپنی راجدھانی چھوڑ دی، اپنے اثاثے بیچ دیے اور یہاں اس علاقے میں رہائش اختیار کر لی۔ میں ایک بے باک اور نیڈر مہم جو تھی۔ ان لوگوں سے میری شناسائی ہو گئی، یعنی محمود خوارزم وغیرہ سے، اور پھر یہ سارے سلسلے جاری ہو گئے۔ میں نے اپنے باپ سے انتقام لے لیا۔ جب میں اسے بتاتی تھی کہ میں اس کی جیون بھر کی کمائی خود حکومت کو دے چکی ہوں تو وہ اذیت سے تڑپتا تھا، اپنے سر کے بال نوچتا، اور اس وقت مجھے اپنی ماں کی بے کسی کی موت یاد آ جاتی۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں اس کہانی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، لیکن کہانیاں تو کہانیاں ہوتی ہیں۔ ہر دل میں کوئی نہ کوئی داستان ہوتی ہے اور وہ داستان دوسروں کو سنانا چاہتا ہے۔ میری کمزوری کو سمجھ لینا، بس یہی میری کمزوری ہے۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ میں نے ساری زندگی محرومیوں میں گزاری ہے اور اب بھی اسی کیفیت کی شکار ہوں۔ عمر بہت بڑھ گئی ہے، لیکن یہ نہیں چاہتی کہ تم مجھے اپنی عورت کی حیثیت سے قبول کر لو۔ میں تو بس تم سے ایک لگاؤ چاہتی ہوں، اور وہ بھی اس وقت تک جب تک کہ ہم ساتھ ہیں۔ جب تم اسی جگہ ہوگی تو میں نہیں جانتی کہ میرے دل میں کیا ہوگا۔ ایک بات کا وعدہ ضرور کرتی ہوں تم سے کہ میں تم پر اپنا کوئی حق نہیں جتاؤں گی۔ بولو، ایک چھوٹی سی خواہش پوری کرو گے میری؟ بولو، جواب دو۔ میں خاموش ہو گیا تھا، بہت دیر تک خاموش رہا، اور پھر وہ بولی، اٹھنا چاہو تو اٹھو یا میں جاؤں؟ میں کچھ وقت تنہا بیٹھ کر سوچنا چاہتا ہوں، میں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا۔ واقعی ایک الجھن پیدا کر دی تھی اس نے میرے دل میں۔ پھر میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ ایک دراز قامت اور بے خوف عورت تھی۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو مجھے فاخر دہا کی آواز سنائی دی، ایک ہم ہیں کہ ہوئے ایسے پشیمان کے بس، ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے۔ عزیزم، ذرا وہ جادو کی بوٹی ہمیں بھی تو دے دو جو نرم و نازک خواتین کو تمہاری جانب سے اس قدر نرم کر دیتی ہے۔ جذبے تو ہر دل میں ہوتے ہیں، چاہتوں کا طلبگار کون نہیں ہوتا۔ اب ذرا سی پابندیاں ہٹی ہیں تو کوئی متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ میں چونک کر فاخر دہا کو دیکھنے لگا۔ وہ میرے پاس آ بیٹھا اور پھر جلدی سے بولا، قسم جو دل چاہے لے لو، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری طاق میں تھا۔ بس یہ ہنسوں کا جوڑا دیکھا تو قدم بے اختیار اس طرف اٹھ گئے۔ جوانی کے راز چرانے میں لطف آتا ہے نا۔ ویسے کماری صاحبہ عمر میں تم سے بڑی ہی ہوں گی۔ دیکھو یار، کچھ عجیب سی بات تو نہیں ہوئی ہے؟ فخر یہ خواتین کسی بھی حیثیت کی مالک ہوں، اس کے علاوہ ان کی سوچ اور کوئی سمت نہیں اختیار کر سکتی۔ فخر دہا نے ہنستے ہوئے کہا، ایسا نہیں کہہ رہا بھائی، زندگی مشکل چیز نہ بن جائے۔ ارے انہیں نرم و نازک مہربان خواتین کی وجہ سے تو اس دنیا میں دل لگا رہتا ہے، ورنہ دنیا تو انتہائی بور جگہ ثابت ہو۔ میں ہنسنے لگا تھا۔ میں نے کہا، کاش ان کا رخ تمہاری جانب ہو جائے۔ ان سے تمہاری مراد؟ کماری پربھاتیا اور جینی فورس۔ شکریہ۔ جینی فورس کا نام لیتے ہوئے میں ذرا خوفزدہ تھا۔ میں نے اسے بھی تمہاری قربت میں دیکھا ہے، اور ایک بات کہوں، حیران تو میں اس پراسرار لڑکی پر ہوں جو تمہارے دوست سے ایسی متاثر ہوئی ہے کہ وہ اگر ذرا بھی کہیں ہٹ جاتا ہے تو وہ اسے تلاش کرتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے سنا ہے کہ محمود چچا نے اسے قید رکھا تھا اور دنیا کو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن اب اس وقت وہ خاموش ہو گیا۔ حسن فیروز واقعی اس شکل میں ایک عظیم الشان کارنامہ سر انجام دے رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اپنے کارنامے سر انجام دیا کرتا تھا کہ عقل حیران رہ جاتی تھی۔ جہاں کہیں ہماری گاڑی رک جاتی تھی، اس کی گاڑی چل پڑتی تھی۔ فخر دہا کچھ دیر سوچ میں ڈوبا رہا اور پھر بولا، ویسے تم مجھے اس شخص کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ آخر وہ کہاں سے تمہارے ساتھ لگا؟ بس یوں سمجھ لو کہ وہ ایک مست مولا آدمی ہے۔ تم یقین کرو، ایک بہت اچھے کردار کا مالک۔ اس کے کردار میں نے کوئی کھوٹ نہیں دیکھا، لیکن اس کے اندر
بے پناہ صلاحیتیں ہیں، بہت سے ایسے واقعات ہیں جو دلچسپ بھی ہیں اور اس کی عجیب شخصیت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے واقعی انوکھا آدمی ہے۔ ہم لوگ بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میرا ذہن تھوڑا سا الجھا ہوا تھا۔ یہ کماری پربھاتیا اور میڈم جینیفورس خواہ مخواہ خرابیاں پیدا کر رہی تھیں، لیکن میرے سپرد ایک کام کیا گیا تھا، وہ بڑی اہم نوعیت کا حامل تھا اور میں اپنے آپ کو اس سے ہٹانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر بہت دیر تک ہم دونوں باتیں کرتے رہے اور اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ میں نے کہا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے فاخر۔ کس کا اور کیا؟ اس نے سوال کیا۔ یہی کہ میں محمود قوریزم سے کہہ کر اپنے لیے دوسرا گروپ منتخب کر لوں اور اس کے ساتھ سفر کروں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ لوگ بھی اس گروپ میں پہنچ سکتی ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو دیکھا جائے گا۔ مگر ایسا کیوں کرتے ہو تم؟ زندگی تو ایک رومان ہے میرے دوست۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ جینیفور سے بہتر کماری پربھاتیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ صرف اس مہم کے دوران تم ذہنی طور پر اس سے منسلک رہو، اس کے بعد وہ تمہیں بھول جائے گی۔ میں نے ہنس کر فاخر دہا کو دیکھا اور کہنے لگا، میں ایسا کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ فاخر دہا نے تعجب بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولا، کیا مجھ پر کوئی شرط لگائی جا سکتی ہے؟ میں بھلا اس سلسلے میں کیا اوقات رکھتا ہوں؟ نہیں، اصل میں تم اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی لیے دیے رہتے ہو۔ میں کماری پربھاتیا سے دلچسپی لوں گا، لیکن اس شکل میں کہ تم جینیفورس کو سنبھال لو۔ ارے باپ رے، کیا خوفناک بات کہہ دی تم نے۔ فرقان دہا اس قدر فراغ دل نہیں کہ میرا ایک غیر ملکی لڑکی کی طرف جھکاؤ دے کر مجھے اور اسے دونوں کو معاف کر دیں۔ وہ خاموشی سے ہمیں دور کہیں لے جا کر دونوں کو گولی مار دیں گے، کیا سمجھے؟ اور میں ہنسنے لگا تھا۔ میں نے کہا، وہ سب تو ٹھیک ہے، محمود قوریزم بھی اس قدر فراغ دل نہیں ہے۔ ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو تمہارے دوست کو اس طرح اس لڑکی کے ساتھ نہ چھوڑ دیتے۔ خیر، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ یوں سمجھ لو کہ ہم سب کی ضرورت۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ عشق بھی انسان کی ضرورت ہے۔ تو پھر تم اس سلسلے میں فرقان دہا سے بات کر سکتے ہو اگر وہ تمہیں روکنے کی کوشش کریں۔ میرا خیال ہے اب تم چلو، تم بہت خوفناک باتیں کرنے لگے ہو، اس نے کہا، اور ہم دونوں وہاں سے واپس چل پڑے۔ چند ہی قدم چلے تھے کہ اچانک ہی فرقان دہا نے میرا بازو پکڑا اور آہستگی سے بولا، وہ ادھر، اس طرف۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسی سنجیدگی تھی کہ میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر میری نگاہیں بھی اس طرف اٹھ گئیں جدھر اس نے اشارہ کیا تھا، اور میں خود حیران رہ گیا۔ وہ روشنی بہت تیز تھی اور یقینی طور پر یا تو کسی پیٹرومیکس لیمپ کی تھی یا پھر کسی اور ایسے لیمپ کی جسے جنگل میں بآسانی روشن کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ایک بہت بڑا علاقہ منور کر رکھا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس روشنی کے سائے میں کچھ انسانی جسم متحرک نظر آ رہے تھے۔ ہمارے تمام آدمی اس وقت ساتھ تھے، یعنی تینوں گروپس ایک جا تھے۔ پھر یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ اور مجھے بھیڑیوں کی وہ کیفیت یاد آ گئی، وہ رومال، وہ گھڑی۔ اس کے بارے میں ان خدشات کا اظہار کیا گیا تھا کہ ممکن ہے کوئی اور گروپ بھی یہاں ہو۔ فاخر دہا نے کہا، جو کچھ تم سوچ رہے ہو میں جانتا ہوں۔ کیا خیال ہے ذرا چل کر جائزہ لیا جائے؟ مناسب ہوگا۔ اتنے پوشیدہ طور پر چلیں گے کہ کسی کو اندازہ نہ ہو سکے گا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر میں تیار ہو گیا۔ دل تو چاہتا تھا کہ حسن فیروز کو اس بارے میں اطلاع دوں۔ کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے، لیکن پھر اسے مناسب نہ سمجھ کر فاخر دہا کے ساتھ اس جانب چل پڑا۔ ہم دونوں کے ذہنوں میں تجسس تھا۔ دونوں ہی نوجوان جسم اور تیز رفتار دوڑتا ہوا خون رکھتے تھے۔ خوف و دہشت نہ میرے دل میں تھی نہ فاخر کے دل میں۔ بڑی احتیاط سے ایک ایک قدم پھونک پھونک کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ہماری خواہش تھی کہ ہم کامیابی سے اپنا سفر پورا کریں اور یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ وہ لوگ کون ہیں جن کا نشان ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے۔ یہ تمام تفصیلات جاننے کا شوق ہمیں اس طرف لیے جا رہا تھا۔ ہم راستوں کے پیچ و خم سے گزرتے رہے،
بے شمار چٹانیں درمیان میں بکھری پڑی تھیں۔ سامنے سے ہیبت ناک راستے طے کرتے ہوئے آخر کار ہم ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے 100 قدم چلنے کے بعد ڈھلان شروع ہو جاتی تھی اور ان ڈھلانوں سے روشنیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ ہم کنارے پر پہنچ گئے اور ہر طرح کی احتیاط برتتے رہے۔ پہلے ہم نے کنارے پر بیٹھ کر یہاں سے تمام صورتحال کا جائزہ لیا۔ بہت بڑی وادی تھی اور اس وادی میں بے شمار خیمے لگے ہوئے تھے۔ ان خیموں سے روشنی جھلک رہی تھی۔ اندازہ یہی لگایا گیا کہ شاید پیٹرومیکس روشن ہیں اور انہی سے یہ روشنی چھلک رہی ہے۔ اسی روشنی کے سائے میں کچھ لوگ چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ 2-3 جگہ الاؤ بھی روشن کر لیے گئے تھے۔ ان لوگوں کی صحیح تعداد کا اندازہ تو نہیں لگایا جا سکا، لیکن یہ اندازہ ضرور لگا لیا تھا ہم نے کہ ان کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ صورتحال بہرحال ہمارے لیے سنسنی خیز تھی۔ فخر نے سرگوشی میں کہا، یہ لوگ ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تو پھر کیا کیا جائے؟ ذرا ان کا جائزہ لیتے رہنا ضروری ہے۔ ویسے بھی اب ہم ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے نکل چکے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں اندازہ تو لگانا ہی ہوگا۔ ہم لوگ یہ فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ جو کچھ بھی ہے ان کے بارے میں معلومات حاصل کر کے ہی واپس لوٹیں گے، چونکہ یہ معلومات ہمارے تینوں گروپس کے لیے بے حد ضروری تھی۔ فاخر نے کہا، اگر وہاں ہماری تلاش بھی شروع ہو جائے تب بھی ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دشمنوں سے ہوشیار رہنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ پھر ہم نے اپنی جگہ برقرار رکھی۔ ہماری آنکھیں وادی میں ان خیموں پر لگی ہوئی تھیں۔ رفتہ رفتہ ان خیموں کے درمیان خاموشی چھا چکی تھی، لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ مستعدی سے پہرا دے رہے تھے۔ ساری رات یہاں گزار دی۔ صبح کا وقت تھا، اجالا نمودار ہونے لگا۔ ہمیں اس بات کا اندازہ تھا کہ دن کی روشنی ہمیں چھپا نہیں سکے گی، اور اس بات کے امکانات ہیں کہ وہ لوگ ہماری جانب متوجہ ہو جائیں گے۔ میں نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں اور پھر ایک طرف اشارہ کر کے کہا، ادھر دیکھو فاخر۔ میرا اشارہ درختوں کے جھنڈ کی جانب تھا۔ فاخر نے اس طرف دیکھا اور بولا، اگر ہم احتیاط سے چل کر ادھر پہنچ جائیں تو ہمارے چھپنے کے لیے اس سے اچھی جگہ کوئی نہ ہوگی، وہاں سے ہم ان پر نگاہ رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر چلو چلتے ہیں۔ پھر ہم چھپکلیوں کی طرح رینگتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ درختوں کا فاصلہ کافی تھا، لیکن بہرحال اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ وہاں سے ہم آسانی کے ساتھ ان لوگوں کا جائزہ لے سکتے تھے۔ کافی مشکلات کا سفر طے کر کے آخر کار ہم درختوں کے جھنڈ تک پہنچ گئے۔ یہ مضبوط شاخوں والے درخت تھے، جن کی جڑیں نیچے ڈھلان میں لٹک رہی تھیں۔ ان کی شاخوں پر بھی ایسی ہی لچکدار جڑیں بکھری ہوئی تھیں، جنہیں آپس میں مضبوطی سے باندھ کر ہم دونوں نے جھولے سے بنا لیے، اور پھر انہی درختوں پر ہم نے وقت گزارا۔ ہماری نگاہیں اب یہاں سے آسانی کے ساتھ خیموں کے مکینوں کا جائزہ لے سکتی تھیں۔ وہ اب جاگ اٹھے تھے اور اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ وہ بھی مہذب دنیا کے فرد ہیں۔ بے شک ان کے اوپری جسم لباسوں سے عاری تھے، اور وہ صرف پتلونیں پہنے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان لڑکیاں بھی تھیں اور نوجوان عورتیں، لیکن ان کے لباس بھی مختصر تھے۔ صحیح طور پر یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے۔ میں نے فاخر سے پوچھا، کچھ اندازہ لگا سکے ان کے بارے میں؟ بالکل نہیں، بڑی خوفناک صورتحال ہے۔ ادھر ہماری تلاش بھی شروع ہو گئی ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ ادھر آ جائیں۔ تمہارا کیا خیال ہے عبران؟ کیا یہ لوگ بھی خزانوں کی تلاش میں آئے ہوں گے؟ دعوے سے نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے صرف مہم جو ہوں اور ان پراسرار علاقوں میں سیاحت کے لیے آئے ہوں۔ ویسے دلیر اور جیالے معلوم ہوتے ہیں۔ ذرا دیکھو ان کے ساز و سامان کتنے شاندار ہیں۔ ویسے ایک بات کہوں کہ اگر یہ لوگ بھی خزانے کی تلاش میں آئے ہیں تو ہمارے گروپ آسانی سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ بات ذرا قابل غور ہے۔ دیکھو وہ لوگ خیمے اکھاڑ رہے ہیں، فاخر نے کہا، اور ہم دونوں ادھر دیکھنے لگے۔ وہ تمام لوگ سفر کی تیاریاں کر رہے تھے۔ خیمے اکھاڑ کر یاکس پر بار کیے جا رہے تھے، سامان کے تھیلے کمر سے باندھے جا رہے تھے۔
ان کے پاس پستول اور دوسرے آتشی ہتھیار بکثرت نظر آ رہے تھے، لیکن ان کی فطرت میں ایک وحشت سی محسوس ہوئی تھی۔ آن کی آن میں انہوں نے میدان صاف کر دیا۔ تب میں نے پہلی بار اس دراز قامت عورت کو دیکھا۔ تقریباً 6.25 فٹ قد کی مالک تھی، چست چمڑے کا لباس پہنے ہوئے تھی، اور وہاں موجود لوگ شاید اس کے احکامات کی پابندی کر رہے تھے۔ ہم خاموشی سے ان کی کارروائی دیکھتے رہے، پھر ہم نے انہیں قطار کی شکل میں ایک جانب جاتے ہوئے دیکھا۔ فخر نے کہا، ان کی رفتار بہت سست ہے۔ میں نے کہا، ہاں، ان کا رخ واقعی اس علاقے کی جانب ہے جدھر ہم جا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم کتنا فاصلہ طے کریں؟ اپنے ساتھیوں سے ویسے ہی بہت دور ہو گئے ہیں۔ ہمیں بہرحال ان کا تعاقب جاری رکھنا ہوگا اور اپنے ساتھیوں کو اطلاع دے کر انہیں اسی سمت بلانا ہوگا۔ پھر ہم نے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ ہمارا خیال درست تھا، وہ سب کے سب بے چینی سے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ہم رات بھر جاگتے رہے تھے۔ ہماری بری حالت تھی، لیکن ہم یہ بات جانتے تھے کہ اگر اس وقت ہم نے فاصلے زیادہ کر دیے تو ہمارے لیے مشکلات ہو جائیں گی۔ محمود خوارزم اور فرقان طہا دونوں ہی پریشان تھے۔ باقی سب افراد کی کیفیت بھی مختلف نہیں تھی۔ پربھاتیا اور مائیکل فورس سب کے سب ہمارے گرد جمع ہو گئے۔ کیا واقعہ پیش آیا تم لوگوں کو؟ تم سب خیریت سے تو ہو؟ مائیکل فورس نے ہمیں گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہم دونوں خیریت سے ہیں اور آپ پر کچھ انوکھے انکشافات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک گروپ کے بارے میں۔ اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ وہ انہی راستوں کی جانب سفر کر رہا ہے جدھر ہمیں جانا ہے، تو کیا آپ لوگ فوری طور پر اس کا تعاقب کرنا پسند کریں گے یا پہلے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں گے؟ میرے اس سوال پر وہ سب ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ آخرکار فاخر دہا نے کہا، ان کے پاس آتشی ہتھیاروں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے اور ان کا گروہ تقریباً 60-70 افراد پر مشتمل ہے۔ وہ سب کے سب چاق و چوبند اور وحشی صفت ہیں، اور اس بات کے امکانات ہیں کہ اگر ہماری ان سے مٹ بھیڑ ہو گئی تو ہمیں خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان انکشافات پر یہ سب لوگ حیران رہ گئے اور ان کے چہروں پر تشویش کے آثار نظر آنے لگے۔ محمود خوارزم نے خصوصی طور پر مجھ سے کچھ سوالات کیے جن کے میں نے اسے جوابات دے دیے، اور اس کے نتیجے میں مائیکل فورس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ آگے کی صورتحال خطرناک ہو گئی ہے۔ ہاں، آپ لوگ ان نشانات کو بھولنے کی بار بار کوشش کر رہے ہیں جو شروع ہی سے ہمارے لیے سنسنی کا باعث ہیں، اور اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ ایک گروہ ہم سے آگے انہی راستوں پر سفر کر رہا ہے جدھر ہمیں جانا ہے، اور یہ اندازہ بھی آپ لوگوں نے بخوبی لگا لیا ہے کہ آگے چل کر ہمیں انتہائی سنگین حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، ہم نے اسے نظر انداز نہیں کیا ہے، میں نے کہا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ اس سفر میں جنگ و جدل کی گنجائش نہیں ہے، اور ہمارے پاس تو ایسے ذرائع بھی نہیں کہ ہم کسی ایسے مسلح گروہ سے جنگ کر سکیں۔ ہمیں صورتحال کی سنگینی کا احساس ہے، اور اگر ہم اس وقت تھوڑی بہت کوشش کر سکتے ہیں تو صرف اس شکل میں کہ مصلحت سے کام لیں۔ ان لوگوں کو بھی ہماری موجودگی کا علم ہے اور وہ ہم سے آگے آگے چل رہے ہیں، لیکن دیکھنا ہوگا، ضرور دیکھنا ہوگا۔ حسن فیروز بھی ہمارے درمیان آ چکا تھا اور اس وقت حیرت انگیز سنجیدگی کے ساتھ ہماری باتیں سن رہا تھا۔ بہرحال تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی تھی سب کے چہروں پر، لیکن کسی کے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ حسن فیروز تو زیادہ تر اس لڑکی کے ساتھ ہی رہتا تھا جس کا نام اس نے نیوبا بتایا تھا، اور تمام لوگ حسن فیروز کی اس کارروائی سے مطمئن تھے کیونکہ اس نے اس پراسرار لڑکی کو اس طرح سنبھال رکھا تھا کہ دوسرے لوگ شاید یہ کام نہ کر سکتے۔ حسن فیروز تنہائی میں مجھے ملا اور مسکرا کر بولا، ایک کردار ہوتا تھا پرانے زمانے میں، اور اسے سب لوگ بوجھ بچ کر کہا کرتے تھے، یعنی یہ کہ اگر کسی چیز کا کوئی حل نہیں ملتا تھا تو لوگ اس کے پاس جاتے تھے اور وہ انہیں اس کا حل دے دیا کرتا تھا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم اس سلسلے میں بھی کوئی ذہانت کا مظاہرہ کرنے کے موڈ میں ہو؟ ذہین آدمی ہمیشہ ذہانت ہی کی بات کرتا ہے۔ تو پھر اے ذہین آدمی،
بتا کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں اس وقت؟ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ آگے کا سفر اس گروپ کی موجودگی میں مشکل ہو گیا ہے اور ہمیں کبھی نہ کبھی اس کے چکر میں پھنسنا ہوگا۔ اس گروپ کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ واہ کیا بات کہی ہے! دیکھو میری عظیم الشان کھوپڑی گہرائیوں میں سوچ کر حقیقت کو تلاش کرتی ہے۔ اس وقت مذاق اڑانے کی کوشش کی تو برے نتائج ہوں گے۔ اے عظیم الشان کھوپڑی، اس وقت تو ان حالات کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی فکر کی بات نہیں، تم میں سے چند افراد جن میں نہیں ہوں اس گروپ میں شامل ہو جاؤ۔ اپنے آپ کو ایسے مصیبت زدہ ظاہر کرو کہ جو یہاں آ کر، میرا مطلب ہے ان علاقوں میں در بدر ہو گئے ہیں، ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ اس طرح تم ان کی ہمدردیاں حاصل کرو اور ان کے درمیان گھس جاؤ اور پھر اپنے گروہ کے لیے مخبری کرتے رہو۔ تمام صورتحال سے واقفیت حاصل ہو جائے گی اور تم وقت سے پہلے ان لوگوں کو اطلاع بھی دے سکو گے۔ ٹرانسمیٹر جو مائیکل فورس اپنے ساتھ لایا ہے استعمال کرتے رہو اور ایک دوسرے سے رابطہ رکھو۔ کیسا رہے گا؟ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا تھا اور بہت دیر تک اسی طرح بیٹھا رہا۔ یار میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جو تیرے سر میں کھٹ سے جا کر لگی ہو؟ نہیں، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا اور اس کے بعد حسن فیروز کے پاس سے اٹھ گیا۔ میں نے پھر رات کو ان لوگوں کے چوپال میں یہ تجویز ان کے سامنے پیش کی۔ نہ صرف مائیکل فورس بلکہ محمود خوارزم، فرقان داہا، یہ تمام لوگ بھی شدت حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے سنسنی خیز نگاہوں سے دیکھا اور فرقان داہا نے کہا، محمود خوارزم، دراصل تمہارا بیٹا ذہانتوں کا تاج محل ہے۔ نہیں، افسوس ذہانتوں کا تاج محل وہ ہے جس نے اس پراسرار لڑکی کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے اور اس کے دماغ سے یہ پراسرار باتیں نکلتی ہیں۔ یہ مشورہ اسی نے دیا ہے۔ اوہ، وہ شخص! مجھے تو اس کے اندر کوئی پراسرار روح محسوس ہوتی ہے۔ واقعی کیا خوبصورت آئیڈیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کریں؟ کون ہے جو یہ کام سر انجام دے گا؟ میں نے جواب دیا اور سب چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ تم تنہا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ محمود خوارزم کے صاحبزادے سے جس وقت سے میری دوستی ہوئی ہے، تقدیر نے ہمیں اتنی قربت بخش دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر کوئی کام کرتے ہی نہیں۔ چنانچہ اس وقت یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ تنہا ہوں؟ میں ان کے ساتھ جاؤں گا، فخر داہا نے کہا، اور فرقان داہا اپنے بیٹے کو تعریفی نگاہوں سے دیکھنے لگا اور پھر بولا، ان دونوں کی جوڑی کو نظر نہ لگے۔ کیوں مائیکل فورس، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر پروگرام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہیں تیاریاں کر کے اس گروہ میں شامل ہونا ہوگا۔ حالانکہ یہ ایک خطرناک کام ہے۔ میں اس خطرناک کام کو سر انجام دینے کا بیڑا اٹھاتا ہوں، میں نے کہا۔ ہم تمہیں اسے روکیں گے بھی نہیں، لیکن یہ کام بے حد احتیاط سے کرنا ہوگا۔ مجھے اس کی مکمل منصوبہ بندی کا موقع دیا جائے۔ وہ لوگ بے شک آگے نکل گئے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری رفتار تیز ہوگی اور ہم ان سے جا کر اس صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ آپ لوگ پیچھے پیچھے آتے رہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی کیا جائے گا، لیکن کل صبح تم اس کا آغاز کرو گے۔ نہیں، کل صبح نہیں، بلکہ آج ہی رات کے بعد۔ ٹھیک ہے۔ یہ تمام مسئلہ اس انداز میں طے ہو گیا کہ رات کے پہلے پہر میرے کرم فرماؤں نے مجھ سے ملاقات کی۔ کماری پربھاتیا کے چہرے پر میں پہلے ہی ایسے آثار دیکھ چکا تھا جو کافی پریشان کن تھے، لیکن یہ کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس گروپ سے علیحدہ ہو کر ان لوگوں کے درمیان چلا جاؤں۔ چنانچہ اس نے موقع پاتے ہی مجھ سے ملاقات کی۔ یہ کیا مصیبت مول لی تم نے اپنے سر پر؟ کیوں کماری جی؟ میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ فیصلہ تو رات کو ہو چکا ہے۔ یہ ان لوگوں کا فیصلہ ہے، میرا نہیں۔ لیکن آپ نے ان کے سامنے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں ان کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے دل کی آواز نہیں سنانا چاہتی۔ آپ کے دل کی آواز؟ ہاں،
لیکن پربھاتیا جی، اس خطرناک گروہ کے بارے میں معلوم کرنا تو انتہائی ضروری ہے۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا ہے عبران، میں تمہیں لے کر جنگلوں میں کسی اور سمت نکل جاؤں۔ میرے پاس بہت کچھ ہے، مجھے رنگین کہکشاں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں بالکل نہیں چاہتی کہ تم کسی مشکل کا شکار ہو جاؤ۔ تم میرے لیے بہت کچھ بن گئے ہو۔ یہ لوگ اپنا سفر جاری کر دیں گے، ہمیں تلاش کریں گے اور ہم بہت عرصے تک انہیں نظر نہیں آئیں گے، اور پھر ایسا ہوگا کہ ہم اپنی جگہ پہنچ جائیں گے۔ میں تمہیں پوشیدہ رکھوں گی، زندگی عیش و عشرت سے گزرے گی۔ بس یہ سمجھ لو کہ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، تم نہیں جاؤ گے۔ نہیں، پلیز ایسا مت کریں، محمود خوارزم کو تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے لیے تمہیں بہت کچھ چھوڑنا ہوگا، کم از کم ابھی نہیں، اس وقت تو بالکل نہیں جب تک کہ ہم اس مہم کو سر انجام نہ دے لیں۔ تو گویا تم نہیں مانو گے؟ ماننے والی بات تو ماننی چاہیے، لیکن آپ خود سوچئے، میں یہ سب کچھ کیسے مان سکتا ہوں؟ لیکن میں خود بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ میں بات کر لوں گی ان لوگوں سے، کہہ دوں گی اس چھوٹی سی مہم میں میری شمولیت ضروری ہے۔ اس پر میں ہنسنے لگا اور کہا، ان میں سے کوئی بھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا۔ کمال کرتے ہو تم، کسی کے دل پر بنی ہے اور لوگ دولت کے چکر میں ہیں۔ بمشکل تمام کماری جی سے پیچھا چھڑایا۔ اس کے بعد مس جینی میرے کان کھاتی رہی تھی۔ اس سے فراغت حاصل ہوئی تو حسن فیروز نے حملہ کر دیا۔ میں نے کہا، بھائی مجھے سونے دو، آدھی رات کے بعد مجھے یہ سفر کرنا ہے۔ یار میں نے تو مذاق میں ایک بات کہی تھی اور تم تو سنجیدہ ہی ہو گئے، حسن فیروز بولا۔ اس وقت ان لوگوں کے بارے میں جاننا از حد ضروری ہے حسن، کیونکہ آگے خطرناک حالات ہمارا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ چلو پھر ٹھیک ہے۔ غرضے کہ میں ان تمام لوگوں سے نمٹتا رہا۔ فخر دہا مجھ سے کہیں بہتر تھا کہ اسے کہیں ان مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ وہ تمام تیاریاں کر رہا تھا۔ آدھی رات کو تو خیر ہم لوگ نہیں نکلے، لیکن اس وقت صبح کے 4 بجے تھے جب تمام ساز و سامان سے لیس ہو کر ہم روانگی کے لیے تیار تھے۔ محمود خوارزم نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بیٹے، بے شک تم ایک نوجوان آدمی ہو، پہاڑوں کے رہنے والے ہو، لیکن پھر بھی یاد رکھنا کہ میرے اکلوتے بیٹے ہو۔ میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ ہر حال میں اپنا خیال رکھنا۔ جو مہم تم لوگ سر انجام دینے جا رہے ہو وہ بے شک بڑی زبردست حیثیت کی حامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی تمہیں اپنی صحت اور زندگی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ میں نے محمود خوارزم کو اطمینان دلایا اور کہا کہ میں اس سلسلے میں ذہانت سے کام لوں گا۔ میکل فورس نے 2 چھوٹے چھوٹے ٹرانسمیٹر ہمارے حوالے کر دیے تھے جن کا تعلق یہاں موجود ریسیور سے تھا، اور یہ ٹرانسمیٹر ریسیور بھی تھے۔ بہرحال ہم ان تمام تیاریوں سے لیس ہو کر چل پڑے۔ ہم نے اپنے ساتھ کوئی چیز نہیں رکھی تھی، بلکہ خصوصاً پھٹے پرانے کپڑے جو انتہائی گرد آلود اور مٹی سے لبریز تھے، وہ پہن کر ہم لوگوں نے سفر کا آغاز کیا تھا، کیونکہ ہمیں ان لوگوں کو دھوکہ دینا تھا۔ پہلے سے طے شدہ راستے منتخب کر کے ہم نے تیزی سے سفر شروع کر دیا اور اپنے گروپ سے الگ ہو گئے۔ ہم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ ہم انہیں صحیح راستوں پر گائیڈ کرتے رہیں گے۔ یہ سفر ہم نے اپنے گھوڑوں پر شروع کیا تھا تاکہ ہم کم سے کم وقت میں زیادہ فاصلہ طے کر لیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کا بہترین دوست یہ جانور ہوتا ہے جسے گھوڑا کہتے ہیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہمارے گھوڑے بھی ہماری اس مہم میں برابر کے شریک ہوں اور ہمارا بھرپور ساتھ دے رہے ہوں۔